ناظرین، امریکہ آج بھی دنیا کا سپر پاور ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے بڑا ملک ہے، اور اس کے پوری دنیا میں اس کے اثرات موجود ہیں۔ کئی جگہ تو اس کے اپنے اڈے ہیں، فوج ہیں موجود ہیں جہاں سے وہ کنٹرول کرتا ہے۔ میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، میں یہاں پر آ رہا ہوں کہ کیا بات ہے کہ آج امریکہ کل تک جو پاکستان کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگاتا تھا، پاکستان کو کئی موقع پہ انہوں نے ڈچ کیا ہے، پاکستان کو کئی موقع پہ تھریٹ کیا ہے، دھمکی دی ہے، پاکستان کو کئی موقع پہ انہوں نے نقصان بھی پہنچایا ہے۔ آج وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا ٹریڈ بھی، اقتصادی معاملات بھی، پاکستان کی حیثیت بھی، پاکستان کی سچویشن ہے اس کو ایکسیپٹنس بھی، تجارت، ٹیرف، سب میں پاکستان، اور وہ جو اس کا بہت میجر الائی تھا یعنی بھارت، اس کے اوپر وہ انکریز کر رہے ہیں ٹیرف، ان کو سخت بیان دے رہے ہیں۔ بھارت کو جو کہ واحد سب سے بڑا اس خطے میں ان کا الائی تھا، جس کو انہوں نے معاشی مدد بھی کی، فوجی مدد بھی کی، اور اس بنیاد پہ کی تھی کہ اس خطے میں امریکہ اتنی دور سے آپریٹ نہیں کر سکتا ہے، بھارت کو مضبوط کیا جائے تاکہ وہ چین کو کاؤنٹر کر سکے، چین کو میجر کاؤنٹر کیا جائے۔ پاکستان کو تو وہ سمجھتے ہی نہیں کچھ تھے، اور اسی طرح خطے کے دوسرے ممالک کو بھی کنٹرول کرے۔ تو بھارت ان کا بہت میجر الائی تھا۔ آخر کیا ہو گیا ایسا کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ بھارت کے حوالے سے انگلی اٹھا رہے ہیں، بھارت پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، بھارت کی تجارت پہ ٹیرف انکریز کر رہے ہیں، بھارت کو روس کے ساتھ ڈیل کرنے پر، جو تیل کی ڈیل ہے اس پر ان کا ٹیرف انکریز ہو رہا ہے، سختی کر رہے ہیں، اور اس خطے میں بھارت کو وہ مقام جو انہوں نے آلریڈی دیا ہوا تھا اس پہ بظاہر کمی دکھا رہے ہیں۔ کیا یہ ان کی فورن پالیسی کا حصہ ہے؟ کیا واقعی انہوں نے اپنی اس خطے میں اپنی پالیسی کو شفٹ کر کے پاکستان کی طرف لے آئے ہیں؟ آخر یہ ہوا کب؟ یقیناً آپ سب جانتے ہیں کہ یہ اس وقت ہوا جب پاکستان اور بھارت کی ایک بڑی جنگ ہوئی، اور چند گھنٹوں کے اندر پاکستان نے بھارت کو زیر کر دیا، بھارت کو بدترین شکست ہوئی۔ اس سلسلے میں بھارت نے امریکہ کو اپروچ کیا۔ امریکہ، کیونکہ بھارت ان کا بہت میجر امپلائی ہے، اور اربوں اور خربوں کی ان کے اور ان کے الائی کی انویسٹمنٹ ہے، 1.5 ارب کی آبادی ہے، وہاں بڑی انویسٹمنٹ ہے، اس کو بچانا ہے، اور الائی بھی ہے ان کا۔ تو یہ جنگ بندی کی گئی، پاکستان نے ایکسیپٹ کیا۔ پاکستان جارحیت تو کرتا نہیں ہے، لیکن یہ ضرور تھا کہ پاکستان نے جو جواب دیا وہ پرسوں یاد رکھا جائے گا۔ تو کیا اس شکست اور اس ناکامی کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو احساس ہو گیا کہ اس خطے میں پاکستان بھی ایک بہت بڑی طاقت ہے، تو اس سے بھی تعلقات بہتر کیے جائیں، اور کوشش کی جائے کہ پاکستان کو اتنا زیادہ انوالو کیا جائے کہ وہ چین کے ساتھ جو ایفیلیشن ہے اس کی، یا روس کے ساتھ جو بن رہی ہے، یا اس خطے میں جو ایک برکس اور دوسری قوت بن رہی ہے، اس کو توڑا جا سکے۔ امریکہ تو لانگ لاسٹنگ کام کرتا ہے، وہ جنرلز کے اوپر کام نہیں کرتا ہے، وہ کیپٹن پہ کرتا ہے، وہ سیاستدانوں کے ٹاپ پہ کام نہیں کرتا، وہ تو چھوٹے چھوٹے کارکنوں اور ان کے اوپر کام کر کے ان کو اوپر بنا دیتا ہے۔ یہ تو 50 سال بعد کھاتا ہے، وہ فوری نہیں کھاتا ہے۔ تو اب یہ جو تبدیلی ہے یہ مکمل طور پر نظر نہیں آ رہی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ وقتی ہے، پاکستان کو اقتصادی سپورٹ، تجارت میں سپورٹ یہ وقتی ہے، اور یہ احساس دلایا جا رہا ہے ایون کہ اور بھی آئل کے ساتھ، اور پاکستان میں جو آئل ہے اور پاکستان میں جو منرلز ہے اس میں امریکہ انٹرسٹ لے رہا ہے کہ وہ پاکستان کی مدد کرے گا، اور یہاں تک کہہ دیا کہ پاکستان ایک دن آئل بھارت کو بیچ رہا ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی بات کہہ دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی امریکہ کی فورن پالیسی تبدیل ہو کے بھارت سے الگ ہو کر وہ پاکستان کی طرف آ گئے ہیں، اور وہ یہ امید رکھتے ہیں کہ پاکستان کو اگر وہ اپنا مضبوط الائی بھی بنا لیں تو کیا پاکستان اس خطے میں اور آنے والے جو ڈیولپنگ جو ورلڈ لیول کے اس کا سب سے طاقتور جو دوسرا مورا ہے وہ چین، اس کو پاکستان جس طریقے سے پاکستان کے تعلقات ہیں چین کے ساتھ، اور حالیہ دنیا نے دیکھا چین اور پاکستان نے مل کر کیا کیا ہے، تو اس تعلقات میں کو توڑ سکے، کمی لا سکے۔
اپنا اثر رسوخ بڑھا سکے، چین کا کم کر سکے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، لوگ پوچھ رہے ہیں۔ اور کیا بھارت کو وہ مکمل طور پر پیچھے ڈھکیل دے گا؟ تو لوگوں کا یہ خیال ہے، وہ میں سامنے رکھ دیتا ہوں، کہتے ہیں بھارت کو کسی بھی صورت میں ڈھکیلے گا نہیں، کیونکہ اس خطے میں ان کے مفادات کا تحفظ صرف بھارت کر سکتا ہے۔ لیکن یہ امریکہ کا دستور ہے کہ وہ جس ملک کو اپنے طرف کھینچنا چاہتا ہے بعض اوقات اس پر سختیاں کر دیتا ہے، دباؤ ڈالتا ہے تاکہ وہ اور اس کے کلوز ہو اور اس کے مفادات کا تحفظ کرے۔ تو وہ کہتے ہیں بھارت کو کسی صورت میں نظر انداز نہیں کرے گا۔ لیکن یہ جو پاکستان کے ساتھ تعلقات اقتصادی، آئلی اور یہ جو آپ کی تجارتی، یہ سب وقتی ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ پاکستان کی کسی بھی حکومت، خاص طور پہ جو جیو پولیٹیکل پوزیشن ہے اور یہاں کی عسکری قیادت ہے، وہ کبھی بھی چائنا کو مائنس کر کے، تو بہت بڑی بات ہے، چائنا سے تعلقات کو شیک کر کے بھی امریکہ کی طرف نہیں جا سکتی۔ گویا جو کچھ بھی ہوگا وہ چائنا کے ساتھ مل کر پاکستان اس خطے میں آگے بڑھے گا۔ اس سلسلے میں وہ آزاد ملک ہے پاکستان، تو وہ اپنے اقتصادی معاملات اور تجارت کسی بھی ملک سے کر سکتا ہے، وہ امریکہ سے ضرور کر لے گا۔ لیکن جب امریکہ کا کوئی سوال یا سینکشن آئے گا یا رکاوٹ آئے گی، وہ بڑا مشکل مسئلہ پیدا کر دے گا۔ ابھی آپ دیکھیں ایرانی صدر بھی پاکستان میں آئے، حالانکہ ایران کے ساتھ پاکستان کے تجارتی معاملات کو بڑھانے کی بات کی گئی، لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ آلریڈی دیکھیں گیس ایران پائپ لائن جو تھی وہ رکی ہوئی ہے، کیونکہ امریکہ نے اس پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ تو ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بڑھیں گے، لیکن سینکشن کا مسئلہ ہے، اس لیے اتنی زیادہ پذیرائی نہیں ملے گی۔ تو امریکہ کا پاکستان کی طرف جھکاؤ وقتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے پاکستان کو سپورٹ کرے ضرور، لیکن بھارت کو وہ مائنس نہ کرے، اور پاکستان کو اس طرح سپورٹ کرے کہ پاکستان کسی طریقے سے بھی اس بات کے لیے راضی ہو جائے کہ وہ چائنا، سی پیک اور اہم ترین معاملات سے تھوڑا سا دور ہٹ جائے۔ لیکن وقت بتائے گا کہ آیا پاکستان اتنی بڑی غلطی کرے گا کہ وہ امریکہ جو بار بار دھوکہ دے چکا ہے۔ 1947 کے بعد جب روس اور امریکہ دو سپر پاور تھے اور پاکستان نے امریکہ کو سپورٹ کیا اور اس کے بعد امریکہ کے ساتھ الائی بنایا، لیکن بہرحال موقع پہ، چاہے وہ 65 کی جنگ ہو، چاہے وہ 70 کی جنگ ہو، چاہے 2002 کا واقعہ ہو، چاہے اور کوئی واقعات ہو، امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کو ڈچ کیا۔ اور اس موقع پہ بھی اگر پاکستان نے بھارت کا بھرپور جواب نہیں دیا ہوتا جو دیا، تو امریکہ ایک دفعہ پھر پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر دیتا، لیکن قدرت نے، اللہ نے کو منظور تھا۔ تو اس لیے یہ مفادات کا کھیل ہے، اور امریکہ کا یہ وقتی تعلق ہے، اور پاکستان بھی اس کو سمجھتا ہے۔ پاکستان کی فورن پالیسی چائنا کے ساتھ بہت مضبوط ہے، جو ہمیشہ رہے گی۔ دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔